عفو کا سامہ کروں شہا، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف و عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اس محفل میں ہم اور آپ شریک بھی ہیں، اور مجھ سے پیشتر آپ نے ہمارے برادر ذی وقار حضرت مولانا محمد صادق رضوی صاحب قبلہ سے بے حیائی اور نشے کے عنوان پر بڑا خوبصورت خطاب سماعت کیا۔ میں بھی جس عنوان کے حوالے سے منتظمین محفل نے مجھے پابند کیا ہے، اس کی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بعد آپ کو اور ہم سب کو انشاءاللہ ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور داعی کبیر سے ان کا خطاب سماعت کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ مولانا صادق صاحب اور حضرت کے خطاب کے درمیان میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ دو بڑے عظیم خطبہ کے درمیان میری حیثیت اس چین کے، جب کوئی سنار، اچھا سنار کوئی چین اور زنجیر بناتا ہے تو دو سونے کی کڑی کو جوڑنے کے لیے پیتل کے تار سے دونوں کو باندھ دیتا ہے، تو وہ دونوں کڑیاں ایک ساتھ جڑ جاتی ہے۔ تو ان دونوں خطاب کو جوڑنے کے لیے میری حیثیت ایک پیتل کے تار، باریک تار کی طرح ہے۔ حضرت جتنے وقت میں تشریف لائیں گے میں اپنی بات بس اتنے وقت کے لیے عرض کروں گا اور اپنی بات مکمل کروں گا۔ محفل کے منتظمین نے پتہ نہیں کسی غلط فہمی کے تحت مجھے ایک بہت بڑے عنوان کا پابند کیا ہے، لیکن میں اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ میں اس عنوان پر بات کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے عشق رسول اور اس کے تقاضے۔ عشق رسول کے تقاضے کیا ہیں اس پر گفتگو کرنا ہے۔ یہ بہت بڑے عالم اور محقق کے لیے عنوان ہوتا ہے، لیکن مجھے حکم ہے اللہ کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے اور ہم سب کو حق سننے، حق پر عمل کرنے اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عشق رسول ایمان ہے، عشق رسول ایمان ہے، عشق رسول ہی ایمان ہے، عشق رسول ایمان کا ایمان ہے، عشق رسول ایمان کی جان ہے۔ جب تک کہ دل میں عشق رسول نہیں ہوگا آدمی کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ سچے مومن ہونے کے لیے، کامل مومن ہونے کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے، محبت رسول ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود عشق مصطفیٰ کا حکم دیا ہے اور شدت کے ساتھ اللہ کے رسول سے محبت کا حکم دیا ہے۔ بلکہ خود رسول اللہ نے فرمایا، بخاری شریف کی کتاب الایمان کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے نبی کے لیے اس کے دل میں محبت، اپنے ماں باپ سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ یہ صرف گزرنے کی بات نہیں ہے سن کر اور بول کر، اپنے ماں باپ سے زیادہ جب تک کہ تمہارے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، نبی سے عشق نہ ہو، اور صرف ماں باپ نہیں، اس لیے کہ ماں باپ کی محبت بھی انسان کے دل میں کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے مزید فرمایا وَوَلَدِهِ، اپنی اولاد سے زیادہ، اللہ اکبر، آقا ارشاد فرماتے وَالنَّاسِ اجمعین، دنیا کے ہر انسان سے
سب سے زیادہ محبت جب تک آمنہ کے لال سے نہ ہو تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ یہاں تو ایک روایت میں اتنا فرمایا اور دوسری روایت میں یہاں تک فرمایا جب تک اپنی جان سے زیادہ وہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان کامل مومن، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ کامل مومن نہیں ہوتا۔ پتا چلا ایمان کے کمال کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے، ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ جب عشق رسول پہ بات کرتے ہیں تو کچھ ناقص لوگ یا 1857 کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے وہ کہتے ہیں یہ کیا عشق و محبت کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کیا بار بار عشق کی بات کرتے ہیں، یہ اللہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان سے کہتے ہیں جب تک کہ مصطفیٰ جان رحمت کا عشق نصیب نہ ہو اللہ کی محبت بھی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے خود جس کی محبت کی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، حضرت ابراہیم خلیل کو دی ہے، خدا جس کی محبت کا داعی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ سے کہتا ہے اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھوں سے تمہاری بصارت جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ اے موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اکبر جتنا تمہاری جان سے تمہارے جسم سے تمہاری جان قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ اسی طریقے سے فرمایا تمہاری سماعتوں سے تمہاری سماعتیں تمہارے کان سے جتنا قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں۔ اور موسیٰ تم چاہتے ہو کہ تم مجھے محبوب ہو جاؤ اور میں تم سے پیار کروں؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا عرض کیا کیوں نہیں؟ تو ارشاد ہوتا ہے ایک کام کرو یہ سب تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا کرنا پڑے گا؟ تو ارشاد ہوتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تم بھی محبت کرو، میں تمہیں یہ سب مقامات عطا کر دوں گا۔ تو طور پر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا وہ ہے کون جس سے تو بھی محبت کرتا ہے، ہم کو بھی محبت کا حکم دیتا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے وہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، وہ میرا اور تمام عالمین کا محبوب محمد الرسول اللہ ہے۔ اندازہ فرمائے حضور کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دعوت دیتا ہے، اور بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ اکبر اللہ نے حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا اور ہمیں تعلیم دی، فرمایا جو اس سے محبت نہیں کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا چاہے وہ کوئی ہو۔ اللہ اکبر حدیث کے الفاظ میں نقل کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، اگر آپ کو اس کو رجوع کرنا ہے تو امام المتکلمین کی کتاب سرور القلوب آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، آپ نے وہاں تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اب پتہ چلا حضور کی محبت کیا ہے، حضور کا عشق کیا ہے۔ نماز ناقص ہے جب تک عشق مصطفیٰ نہ ہو، روزے نامکمل ہے جب تک عشق مصطفیٰ نہ ہو، ارے ایمان ہی نامکمل ہے۔ ہم تو ہم ہیں، شاعروں نے بھی کہا، ڈاکٹروں نے بھی کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آج اس امت کے پاس سب کچھ جو ہے وہ عشق نہیں جو صحابہ کے پاس تھا، وہ عشق نہیں جو تابعین کے پاس تھا، وہ عشق نہیں جو تبع تابعین کے پاس تھا، وہ عشق نہیں جو اولیاء اللہ کے پاس تھا۔ آج اگر تھوڑا سا مال آ جاتا ہے لوگ ہفتوں نبی کا نام تک نہیں لیتے، لیکن ایک دور وہ تھا کہ وقت کا بادشاہ بھی اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک رسول اللہ پر 1000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا۔ آپ نے محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا، محمود کے انتقال کے برسوں بعد جب ان کی قبر کھلی ہے تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ بادشاہ کا کفن جو ہے مرنے کے بعد کئی برس بیت گئے میلا نہیں ہوا۔ میرے بھائیو یہاں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی تھوڑا سا بیت المال پر یعنی اگر جو ہے اس کو اختیارات مل جائے تو آدمی مسجد مدرسے کا پیسہ کھا جاتا ہے نا۔ اللہ
अल्लाह अकबर। मोहल्ले के छोटे मोटे कारपोरेटर लोग, आपके यहाँ ऐसे नहीं होंगे लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे कारपोरेटर लोग जो है न गटर का पैसा, नाली का पैसा, सड़क का पैसा खा जाते हैं। दुनिया का हाल ये है। तो जो पूरे मुल्क का बादशाह हो, उसके खाने पीने के बारे में अल्लाह अकबर लोग कितना गुमान करते होंगे। तो बादशाह भाई किसी आलिम का कफन मैला ना हो तो ताज्जुब लोगों को होता है। हालांकि आलिम आलिम होता है, लेकिन वहां तो बादशाह है भाई। बादशाह अच्छे काम भी करता है, बुरे काम भी करता है, और बादशाह फिर बादशाह होता है। लेकिन महमूद गजनवी जैसे बादशाह का जब कफन मैला नहीं हुआ तो लोगों को हैरत हुई। तब लोगों को बताया गया, इसका अमल ये था कि ये उस वक्त तक सोता नहीं था जब तक 1000 मरतबा रसूलुल्लाह पे दुरूद नहीं पढ़ लेता था। मेरे भाइयों, ये बादशाहों का हाल था। अब तो हम कई कई दिन हो जाते हैं अपने आका का नाम तक नहीं लेते। तो याद रखिए, इश्क मुस्तफा बहुत जरूरी है, मगर हम इश्क रसूल का दावा करते हैं। इश्क के कुछ तकाजे हैं। क्या तकाजे हैं? अब मैं उसके वो आपके सामने पहलू रखना चाहता हूँ। सबसे पहला इश्क का तकाजा ये है, इश्क की निशानी ये है कि जिससे इश्क होता है, इश्क तो बहुत बात की चीज है, बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ मोहब्बत हो जाए, इश्क पीछे है। अगर मोहब्बत हो जाए, मोहब्बत, तो इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उसका जिक्र ज्यादा करता है। इश्क का पहला तकाजा है कि हमेशा महबूब का जिक्र किया जाए, महबूब का जिक्र हमेशा किया जाए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ जितने बैठे हैं सब कहते हैं माशिक़ रसूल हैं। अल्लाह करे माशिक़ रसूल हो और हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। लेकिन आपसे पूछता हूँ, पहले ही तकाजे में जरा अपने आप को चेक कीजिए, हम कितनी मर्तबा आका का जिक्र करते हैं, कैसे जिक्र करते हैं। बल्कि बड़ी माजरत के साथ, हमें तो हुजूर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जिसके बारे में मालूम ही ना हो तो उसका जिक्र क्या करें। याद रखिए, जरा कुछ सीख लीजिए। और मैं कहता हूं, अगर कुछ ना भी हुजूर के बारे में आए तो दुरूद शरीफ तो पढ़ ही सकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र दुरूद शरीफ में आता है तो आका का नाम लिया करो, दुरूद पढ़ा करो। कम से कम 313 बार पढ़ लिया करो, 500 मरतबा पढ़ लिया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद मुख्तसर दुरूद है। अगर 500 मरतबा पढ़ोगे तो सिर्फ 10 मिनट लगेगा, 1000 बार पढ़ोगे तो 20 मिनट लगेंगे। और दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत आपको बता दें, फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो 1000 मरतबा दुरूद पढ़ेगा, मरने से पहले वो मुस्तफा जाने रहमत का दीदार करेगा। जो 1000 मरतबा दुरूद पढ़ेगा, अल्लाहु अकबर, उसको मरने से पहले जन्नत में उसका ठिकाना दिखाया जाएगा। जब तक जन्नत में उसका ठिकाना उसको नहीं दिखा दिया जाता, उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी। तो हुजूर का जिक्र कसरत से करो, ये इश्क का तकाजा है। और भी हुजूर का तस्करा, यानी हुजूर की सिफात बयान करो। हम जहां बैठते हैं, कभी किसी दोस्त की ग़ीबत करने लग गए, कभी किसी साथी की ग़ीबत करने लग गए, कभी किसी ताजिर की। मैं कहता हूं, लोग इतने अहम कैसे हो गए हैं कि हम लोगों का जिक्र लेकर बैठते। बताइए तो सही, ज़ैद, अमर, बकर, अला, फुला, हम जहां बैठते उनका जिक्र करते, उनकी बुराइयां करते, उनके बारे में बातें करते हैं। नहीं मेरे भाई, अगर बातें ही करना है तो अल्लाह के रसूल के बारे में कीजिए, हुजूर के बारे में कीजिए। आइए मैं आपके सामने, चूंकि इश्क का तकाजा महबूब का जिक्र है और वो भी कसरत से जिक्र है, हुजूर का इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो कि लोग हमें पागल समझने लगे कि इसको तो कुछ समझ में नहीं आता महबूब के सिवा। और मैं एक बात बताऊं, हुजूर का जिक्र करोगे तो बहुतों के जिक्र से महफूज हो जाओगे। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है सब नामे मोहम्मद। कोई सुनने वाला ना हो तो अपने नबी को दुरूद पढ़ पढ़ के सुनाओ, कोई सुनने वाला हो तो उसके दिल में भी इश्क की आग लगा दो। मैं यहाँ एक जिक्र करता हूँ, चलिए आपको बताऊं, मेरे आका हैं ही ऐसे कि अगर उनकी जिंदगी का एक वस्फ भी बयान करते रहो तो वस्फ बयान करते करते पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन मेरे सरकार का एक वस्फ भी पूरा नहीं होगा। अंदाजा फरमाए, मैं अभी औसाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक वस्फ की बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा तवज्जो फरमाए। अब मैं अपने आका का जिक्र करने लगा हूँ, फिर आगे मजीद तकाजे आपके सामने रखूंगा। देखो, दुनिया में कोई भी दवाई हो, कोई दवाई ले लो, कोई भी दवाई हो, अल्लाह अकबर, दवाई जिसमें काम आती है उसी में काम आती है। मिसाल के तौर पर कोई दवाई अगर नुकसान पहुंचाने के काम आएगी,
وہ دوائی کبھی نفع نہیں پہنچائے گی. آپ اس کو سمجھتے ہیں اچھی طرح سے. اسی طرح آپ کسی بھی دوائی سے ایک یا دو کام لے سکتے ہیں, لیکن کوئی دوائی آپ نے ایسی دیکھی جس سے آپ سارے کام لے سکیں. یہ تو میں نے دوائی کا تذکرہ کر دیا, لیکن آئیے اب میں اپنی آقا کا ذکر کروں تاکہ آپ کو صرف اندازہ ہو جائے. ابھی تو مزید بہت سی چیزیں باقی ہوگی. میں نے کہا نا ایک وصف کی بات, زندگی ختم ہوگی لیکن وصف کا حق ادا نہیں ہو سکے گا. اللہ اکبر. لعاب سمجھتے ہیں, لعاب تھوک کو کہتے ہیں, تھوک کو لعاب کہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت کیا ہے. صرف حضور کے لعاب دہن کی بات کر رہا ہوں. اللہ اللہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے ابن خلف پر تھوک دیا. اللہ کے رسول نے غصے سے جو ہے وہ جنگ بدر کے اندر ابن خلف پہ تھوک دیا. وہ پورے جو ہے وہ اللہ اکبر میدان کے اندر اچھلتا کودتا پھر رہا تھا. ایک نیزہ چبویا اور اس پہ تھوکا ہے تو وہ کہتا تھا مجھے قتل کر دیا, قتل کر دیا. تو ابو جہل کہتا تھا او نامرد جو ہے تو یہ کیا چلاتے پھر رہا ہے, ایک نیزہ چبویا ہے تجھ پہ تھوکا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے. تو اس نے کہا ظالم تو مجھے نامرد ہونے کا تانا دیتا ہے, اگر تجھ پہ تھوکتے تو تجھے پتا چلتا کہ وہ تھوک کس کا ہے, وہ محمد رسول اللہ کا تھوک ہے. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائے, ذرا غور تو کریں. اللہ اللہ. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا تھوک ہے, لعاب مبارک ہے. اگر جلال میں آ کے کسی کے منہ پہ ڈال دیں تو اس کا منہ جلے یا وہ قتل تک ہو جائے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہی لعاب مبارک ہے. اگر مدینہ منورہ کے بچے, ننھے ننھے بچے جن کی ماں عاشورہ کے دن روزہ رکھتی ہے اور عرض کرتی یا رسول اللہ ہم نے آج عاشورہ کا روزہ رکھا ہے, بچوں کو بھوک لگے گی, بچوں کو پیاس لگے گی, ہم تو روزہ رکھ چکی ہیں, بچوں کو دودھ کیسے پلائیں گی. تو میرے آقا علیہ السلام اپنا لعاب نکال کر ان ننھے بچوں کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. تو صبح کو ننھے بچوں کے منہ میں لعاب ڈال دیا جاتا ہے, شام تک بچوں کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. یہ لعاب مصطفیٰ کی برکت ہے, یہ لعاب دہن کی برکت ہے. اسی پر بس نہیں. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت اپنا لعاب مبارک کسی سوکھے کنویں میں ڈال دے تو وہ کنویں میں پانی بھر جائے, کسی خالی کنویں میں ڈال دے تو خالی کنواں میٹھا ہو جائے. اسی طرح سے حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی آنکھ کا ڈھیلا جنگ کے اندر باہر آ گیا. قتادہ اپنے ہاتھ میں ڈھیلا لے کر آتے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ کسی ظالم نے تیر مارا, یہ آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا. رسول اللہ نے لعاب لیا, ان کی آنکھ پہ رکھا اور ڈھیلا رکھ کر کے ہاتھ پھیر دیا. حضرت قتادہ کہتے خدا کی قسم پہلے جتنی روشن تھی اس سے زیادہ یہ آنکھ میری روشن ہو گئی. یہ اپنے نبی کے لعاب کی برکت ہے, لعاب مبارک کی برکت ہے. پھر اللہ اللہ. آپ نے سنا ہوگا بہت تفصیل سے, میں آج نہیں پڑھوں گا لیکن صرف اشارہ. خیبر کی جنگ آپ نے بار بار عاشقوں سے سنی ہے. جنگ خیبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ کا محب بھی ہوگا, محبوب بھی ہوگا, نبی کا محب بھی ہوگا, محبوب بھی ہوگا, قرار ہوگا, فرار نہیں ہوگا, فاتح ہوگا. اللہ اللہ. لوگ رات بھر انتظار کرتے رہے جھنڈا کس کو ملے گا. صحابہ کہتے ہیں صبح کو اٹھے, ہر بندہ چاہتا تھا جھنڈا مجھے ملے, لیکن حیرت ہے حضور نے پورے مجمع کو دیکھا اور مجمع کو دیکھ کر اس کو بلایا جو مجمع میں تھا ہی نہیں. توجہ تو فرمائے, مجمع میں جو نہیں ہے اس کو فرمایا این علی, علی کہاں ہے. صحابہ نے اس کے حضور بیمار ہیں, بیمار ہیں. ہم بیمار سن کر کے آدمی کی ذمہ داری بدل دیتے. جیسے اللہ نہ کرے اگر آج میں بیمار ہو جاتا تو آپ کہتے ٹھیک ہے سید بیمار ہیں, صادق بھائی سے تقریر کرانے, بیمار ہے تو پھر کیا کام دوسرے کو دینے. ہمارے کام اپنی مرضی سے تقسیم ہوتے ہیں, نبی کے کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. حضور نے این علی کہا, علی کہاں ہے. حضور وہ بیمار ہے. کیا ہوا؟ بیماری بھی ایسی, چل بھی نہیں سکتے. کون سی بیماری؟ بہادر سے بہادر آدمی گھر بیٹھتا ہے اس بیماری میں. کون سی بیماری؟ آنکھ آئی ہے. جب آنکھ آتی ہے تو اتنی کھبکتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, آنکھ بند رہتی, کھلتی نہیں. جب کھلے گی تو آدمی چلے گا کیسے, گھر میں بیٹھا رہے گا. معمولی بیماری لگتی ہے لیکن ہے بڑی لذیذ بیماری. یہ بہت لذیذ بیماری ہے, مزیدار بیماری. حضور فرماتے ہیں آنکھ آنے کو برا نہ کہو, کیونکہ جب آ کر جاتی ہے تو روشنی بڑھا کر جاتی ہے. سبحان اللہ.
कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो लेकर नहीं बल्कि देकर जाती है, उसमें आंख आना है। और क्यों ना हो, जब अली के पास आंख आती है, मेरे मौला के पास, फिर बात ही क्या है। बहरहाल मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फातिह खैबर को पुकारा, कि लोगों ने कहा बीमार है, आंख आई, कहा बुलाओ। मौला तशरीफ लाए। आने के बाद मेरे सरकार ने, मैं अली क्या हुआ? उसकी हुजूर आंख आई है। सरकार ने क्या किया? लुआब निकाला, लुआब निकाल कर आंखों में पहना दिया। मौला कहते हैं उस वक्त तो फौरन आंख अच्छी हो गई, और फिर उसके बाद पूरी जिंदगी मुझे कभी आंख में तकलीफ नहीं हुई। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के लुआब की बरकत है, अंदाजा फरमाए। और फिर वाकया इसका भी इस पे ही पेश नहीं करूंगा, वरना इस पे ही बहुत बात लंबी जाएगी, कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो वो खंदक के मौके पे खंदक खोद रहे, आपने इसको भी सुना होगा बार बार, मैं उसको जिक्र नहीं करता, इशारे देकर आगे बढ़ रहा हूँ कि सरकार खंदक खोद रहे। इसका मतलब मुसलमानों को समझना चाहिए, इस दीन को हमारे घर तक पहुँचाने की। हम बहुत उछलते कूदते ना कि हमारे मुंबई में रमज़ान शरीफ बहुत शान से मनाया जाता है, 5 वक्त की अजान गूंजती है पूरे मुंबई में नहीं देहातों में भी गूंजती है। इस अजान की गूंज के पीछे रसूलुल्लाह की खंदक खोदने की मेहनत तक शामिल है। इतनी आसानी के साथ ये दीन नहीं पहुंचा। इस दीन के लिए अल्लाह के रसूल ने, मेरे भाई, अगर कोई बंदा काउंसिलर बन जाता है ना तो भी वो खंदक नहीं खोदता। 8 साल कोई आलिम कोर्स भी कर लेता तो वो खंदक नहीं खोदता। जिसके 4-6 मुरीद भी हो जाते तो वो खंदक नहीं खोदता। बल्कि लोग तो हालत ये है कि 4-6 मानने वाले हो जाए तो अपने जूते अपने हाथ से उठा के नहीं पहनता। लेकिन रसूलुल्लाह को इस दिन से मोहब्बत कितनी थी कि अल्लाह के महबूब होने के बावजूद भी मेरे आका ने अपने हाथ से खंदक खोदी। और खंदक भी क्या, जितनी खंदक की जमीन खोदने के लिए सहाबा को दी थी, उससे ज्यादा अल्लाह के रसूल ने एक डबल अपने लिए रखी थी खंदक खोदने की। ये मुसलमानों को एहसास करना चाहिए। अगर मुसलमान अपने नबी के बारे में जान ले, कभी जिना के अड्डे पे न जाए। मुसलमान कभी नबी के बारे में, उनकी मेहनतों के बारे में जान ले, कभी जुए के अड्डे पे न जाए। उसको एहसास रहेगा कि इस दीन को मेरे घर तक पहुंचाने के लिए मेरे नबी ने खंदक खोदी। सिर्फ खंदक नहीं खोदी, अगर मैं उन औरात को उलटने लगूंगा तो वक्त तो इसी में पूरा हो जाएगा और इश्क रसूल के तकाज़ों पर मैं पूरी गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा। लेकिन मैं यहाँ दर्द दिल के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, जब कभी जिना के अड्डों पर जाने को दिल चाहे तो ये सोचना कि नबी ने पेट पे पत्थर बांधकर, और एक पत्थर नहीं, रसूलुल्लाह ने 2-2 पत्थर बांधकर अपने पेट पर खंदक खोदी है।